اللہ جیسے اشارہ کیا تھا کہ یہ آیہ کریمہ اور باقی تمام آیات قرآن کریم کی ہدایت کے دو رمز ہیں. یہ دو رمز، یہ دو رموز واضح ہونا ضروری ہے. انہی کے ابہام کی وجہ سے ہدایت ہوتے ہوئے کل عدم ہے. جیسے دین موجود ہے، قرآن موجود ہے، مومن قرآن کا بھی موجود ہے، دین دار بھی موجود ہے، لیکن ہدایت کے بغیر. قرآن ہدایت کا منشور ہے اور انسان مومن اس ہدایت کے منشور پر ایمان رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس سے متبرک ہوتا ہے، لیکن اس کی ہدایت سے محروم ہے. اس کی زندگی قرآن کے نظام کے تحت نہیں گزر رہی. کیوں نہیں گزر رہی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے جو اصل بنیادیں ہیں ان میں وضاحت نہیں ہوئی، یا واضح تھے لیکن عمدی طور پر یا سہوی طور پر انسان کو ان رموز کے متعلق الجھا دیا گیا ہے، جس میں سے ایک خود یہ عنوان ہے اللہ، جو حاکم و ذات حق کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں. دوسرا جو انسان کے لیے چنا گیا ہے، لفظ اختیار کیا گیا ہے، عبد. یہ دو الفاظ ہی رمز ہیں تمام ہدایت کے نظام کے لیے. تمام دین کی رمز یہ دو لفظ ہیں، اللہ اور عبد. اللہ جو عربی لفظ ہے، یہ اس میں بھی اسم کی طرح ادبی باسیں فراوان ہیں. شاید کئی مجلدات اگر اکٹھی کی جائیں، یہ ادیبوں کی باسیں جو تفسیر میں یا ادبیات کی کتابوں میں لفظ اللہ کے بارے میں کی گئی ہیں، تو کئی جلدیں بنتی ہیں اور بہت ہی دقیق، دلچسپ اور گہرے مطالب بیان ہوئے ہیں. لیکن عرض کیا تھا کہ وہ تفسیر قرآن نہیں ان کو کہہ سکتے ہم، وہ ادبی باسیں ہیں. قرآن میں اسم یا اللہ آئے تو بھی وہ باسیں ہو سکتی ہیں. قرآن کے علاوہ کسی جگہ یہ لفظ اسم کہیں بھی لغت عرب میں استعمال ہو تو یہ ساری داستان وہاں دہرائی جا سکتی ہے. بے شک قرآن کے اندر استعمال ہونے والا لفظ اسم نہ ہو مد نظر، کسی کی اور تقریر میں، کسی گفتگو میں اسم کسی کتاب میں لکھا ہوا، تو وہ ساری باتیں ادبی وہاں منتقل ہو جاتی ہیں. ان کا اختصاص نہیں ہے قرآن کریم کے ساتھ. اللہ، لفظ اللہ عربی میں واضح ہے، عام آدمیوں کو بھی واضح ہے اس کی عربی شکل اور عربی ترکیب. الہ ہے، اصل الہ ہے، الف لام ہے، الہ. اب وہ کیسے، یہ لفظ کہاں سے بنا ہے، اس کا مادہ، عربی مادہ، لفظی مادہ کیا ہے، یہ وہی اشارہ کیا ہے کہ بہت خوبصورت اور دقیق باتیں اس میں کی گئی ہیں. ہمیں اتنی حد تک سمجھنا ہے کہ اللہ، یہ جو الف لام لام ہے آگے آتا ہے لفظ، یہ الف لام اس سے حذف کر کے پڑھیں تو الہ ہے. یہ الہ کی پھر ادبی بنیاد یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ تین ممکن ہے مادوں سے یہ لفظ نکلا ہو. ایک والاہا سے، جیسے اسم کے بارے میں ہے کہ یہ ساماوا سے بنا ہے یا وسما سے بنا ہے، سموو سے بنا ہے یا سما و وسم سے بنا ہے. یہ دونوں صورتوں میں مختلف ہو جائیں گی، معنی مختلف ہو جائے گا اور مقصود مختلف ہو جائے گا. دونوں کا ایک معنی نہیں ہے کہ اگر اسم سماوا سے نکلا ہے، سموو سے نکلا ہے تو بھی وہی معنی ہے، وسما سے نکلا ہے تو بھی وہی معنی ہے. نہ، سموو سے ہونے کی صورت میں اور معنی ہے، وسم سے ہونے کی صورت میں اور معنی ہے اس کا. اسی طرح الہ والہ سے یہ
کلمہ الہ لفظی طور پر تشکیل پایا ہے، یا الہ سے یا آلہہ سے بنا ہے۔ یہ آلہہ ایک مادہ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آلہہ سے تشکیل پایا ہے، ایک الہ سے بنا ہے، الف لام ہے اور تینوں کے اوپر زبر، اور ایک والہ سے بنا ہے، ابتدا میں واو ہو، لام اور ہے، تینوں کے الگ معنی ہیں، تینوں مادے کے الگ معنی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب بنیاد میں آپ ایک کنفیوژن ایجاد کر دیتے ہیں کسی چیز کے، کہ اللہ، لفظ اللہ تین مادے اس کے پیچھے محتمل ہیں کہ ان تین میں سے کسی ایک سے لفظ اللہ، چوتھا بھی احتمال ہے، بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ یہ سرے سے الہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ عبری لفظ ہے اور اس کو تعریب کیا گیا ہے، اور ایسے بہت سارے الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں جن کی بنیاد عربی نہیں ہے، ان کی کسی اور لغت سے اس لغت میں الفاظ آئے ہیں، اور یہ لغت شناسی میں بہت اہم قدم ہے کہ یہ لفظ اصل کس لغت کا تھا، وہاں کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، وہاں سے دوسری لغت کا جز بنا تو کیا وہی معنی جو اس کا پہلی لغت میں تھا وہی دوسری لغت میں بھی ہوا، یا دوسری لغت میں آنے کے بعد اس کے معنی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ جیسے بہت سارے عربی کے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور وہ معانی جو عربی میں تھے وہ نہیں ہیں، اردو میں آنے کے بعد ان کے معانی بدل گئے ہیں۔ جیسے مثال دی فتح ہے، اردو میں آ کے فتح ہو گیا ہے اور معنی ہی بدل گیا ہے وہاں۔ جیسے دعوت ہے، عربی میں لفظ عربی ہے، اردو میں آ کے وہاں دعوت کا کچھ اور معنی ہے، یہاں دعوت کا کچھ اور معنی ہے۔ یہ لغات کے اندر ضروری ہے۔ قرآن چونکہ انسانی زبان میں یہ ہدایت کا مجموعہ پیش کیا گیا ہے عربی میں، اور عربی الفاظ کو ہدایت کے لیے سانچہ قالب بنایا گیا ہے، تو عربی الفاظ کی بنیاد اور ان کے معانی اس ہدایت کو سمجھنے میں مؤثر ہیں، وہ بنیادی ان کا کردار ہے۔ اگر ان معانی سے صرف نظر کریں گے ہم، پھر یہ معانی نہیں سمجھ سکتے۔ تو چار مبنا اس الہ کے لفظ کے اندر ہیں کہ یہ عبری لفظ ہے، عربی ہے ہی نہیں۔ عربی کے علاوہ جو بنی اسرائیل کی زبان تھی، یہود و نصارہ کی عبری، جس میں تورات نازل ہوئی، جس میں انجیل نازل ہوئی، وہ آسمانی کتابیں عربی میں نہیں تھیں، عبری میں تھیں۔ وہ آسمانی کتابیں وحی ہی عبری میں نازل ہوئی۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں صرف عربی کی فیکلٹی ہے اور باقی زبانیں وہاں نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو کچھ آئے گا عربی میں ہی آئے گا، نہ، پہلے عربی سے پہلے عبری میں آتا تھا سب کچھ، اور اس سے پہلے جو زبانیں تھیں عبری سے بھی پہلے دیگر انبیاء کرام اور دیگر اقوام میں ان کی زبانوں میں وحی نازل ہوتی تھی، یعنی جب لفظی شکل دی جاتی تھی، لفظی لباس ہدایت کے منشور کو پہنایا جاتا تھا، تو اس قوم کی زبان میں وہ ہدایت پیش کی جاتی تھی۔ تو معانی ان کے وہی جو رائج معانی لوگوں کے اندر تھے، انہی معانی کے مطابق یہ ہدایت بھی پیش ہوتی تھی۔ الہ کا ایک معنی جو کثرت سے کیا جاتا ہے اور پھر اس میں ابہام چھوڑ دیا جاتا ہے، جو ابہام آگے باقی سارے قرآن فہمی پر مؤثر ثابت ہوتے بلکہ پورے دین پر اثر انداز ہے، وہ یہ ہے کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ چار مادہ اس کے ذکر کیے گئے ہیں، چاروں کا معنی معبود نہیں ہوتا، ایک کا معنی معبود ہے۔ اگر والہ سے بنا ہو تو معبود معنی نہیں ہوتا، اگر عبری سے لیا گیا ہو تو بھی اس کا معنی معبود نہیں ہے، اگر آلہہ سے بنا ہو تو بھی اس کا معنی معبود نہیں ہے، بلکہ الہ سے اگر یہ نکلا ہے یہ لفظ اللہ، پھر اس کا معنی معبود بنا ہے۔ لیکن الہ سے اگر یہ لفظ بنا ہے اللہ، الف لام
الہ پر الہ یا لہو سے بنا ہے، اور پھر اس سے الف لام الہ مصدر بنا ہے، اور اس کے اوپر الف لام چڑھا کر الہ کر دیا گیا